اپنی مال اپنی جان حضور پر خرچ کرنے کا جذبہ اس پر قائم رہے۔ حدیث میں آتا ہے احد کا ہی میدان، کسی غزوہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس 5 انصار صحابہ، دوسری حدیث، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ موری طرف بڑھتے آ رہے ہیں کفار، تو آپ نے کیا فرمایا؟ من یشتری لنا نفسہ، کون ہے جو محمد کے لیے اپنی جان کو بیچ دے؟ کون ہے جو جان اپنی بیچے؟ کون ہے جو اپنی جان کو بیچ دے؟ کس کے بدلے؟ سودا کیا ہو رہا ہے؟ جان دے اور لے کیا؟ جنت۔ قرآن میں ہے نا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر دیا ہے اللہ سے، جنت لے کے اپنی جان اور مالوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا فیصلہ کر، جان دے کے جنت، مال دے کے جنت خرید لے۔ کوئی ہے جو تم میں سے اپنی جان کو بیچتا ہو ہمارے لیے؟ خریدار کتنے پیارے محمد مصطفیٰ، لے رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو؟ تو صحابہ کرام 5 انصار صاحب ہیں، آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں۔ فرمایا پھر نکلو، حفاظت دفاع کر رہے ہیں حضور کا، باری باری شہید ہو۔ آخری ان 5 میں سے سیدنا زیاد بن سقن رضی اللہ تعالی، 70 زخم آئے تلواروں کے اور نیزوں کے، تیروں کے، 70 زخم کھائے سیدنا زیاد، اور بالکل موت زندگی کی حالت کیفیت میں ہے۔ صحابہ کرام پاس ہے، آخری کیفیت، سکرات ہے، روح نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے، زخمی ہے۔ تو فرماتے ہیں کوئی خواہش، کوئی تو ہماری خواہش ہو، کوئی چاہت ہو، یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ تقاضا جو اسلام چاہتا ہے۔ زیاد بن سکن صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کوئی جاتے جاتے کوئی خواہش ہی بتا دو۔ فرمایا خواہش کیا کہتے ہو؟ حضور کے پاس اٹھا کے لے چلو، حضور کا چہرہ ہی دیکھ، جاتے جاتے رسول اللہ کا چہرہ ہی دیکھ لو، اور کوئی خواہش ہی نہیں، جن کے لیے لڑا ہوں، جن کے دفاع کے لیے، ان کا چہرہ تو دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے ان کو اٹھانا چاہا، ابھی پیچھے ہی تھی کہ جان نکلنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنے پاؤں مبارک آگے کیے، پیچھے تھے حضور، وہ اس کو لا رہے تھے، حضور نے جلدی سے اپنے پاؤں آگے کیے، ان کے سر کو حضور کے پاؤں پہ رکھ دیا گیا، آنکھیں اٹھائیں، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی اور فوت۔ یہ ہے وہ ان کا معراج جو وہ چاہتے تھے۔ یہ ہم سے تقاضا ہے اسلام کا۔ اس تقاضے کو اگر ہم پورا نہیں کر پائے تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ۔ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی غزوہ احد میں موجود، ان کو بھی 70 کے قریب تلواروں کے اور نیزوں کے زخم آئے، زخمی حالت میں پڑے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد کا کیا بنا؟ سنا ہے آج اس کو بڑے زخم آئے، بڑی جواں مردی سے لڑا ہے، پتہ کرو سعد کا کیا بنا۔ اور جہاں بھی سعد پڑے نا، پڑا ہوا ملے نا، زخمی ملے، اسے محمد مصطفیٰ کا سلام کہنا، میرا سلام دینا، اور سعد کہنا میری طرف سے، سعد سناؤ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیا حالت ہے تمہاری؟ صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے سعد کے پاس پہنچ، جب سعد کو دیکھا تو زخم چور ہے، کیا فرمایا؟ سعد رسول اللہ سلام کہتے، حضور سلام دے رہے اور پوچھ رہے ہیں سناؤ کیسے اپنے آپ کو پا رہے ہو زخموں میں؟ اللہ کی قسم امتی کا کتنا بڑا شرف ہے کہ جن حال احوال رسول اللہ پوچھ، کیسا پاتے ہو اپنے آپ؟ سعد نے کیا جواب دیا؟
فرمایا حضور کو سلام عرض کرنا اور کہنا جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. آسان نہ ہونا حضور، میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. یہ حضور کو سلام دے دینا، حضور کو اس سوال کا جواب کہ کیسے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو، کہہ دینا کہ جنت کی خوشبو پا رہا ہو. اور اگلی بات میری قوم انصار سے کہنا، میری قوم انصار سے کہنا، میری برادری کو پیغام دینا کہ ساتھ پیغام دے رہا تھا، اس ہستی کے دفاع سے کہیں غافل نہ ہو جائے. محمد مصطفیٰ کے دفاع کرتے کرتے شہید ہو جانا، وگرنہ اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکو گے اگر محمد مصطفیٰ کو کوئی تکلیف پہنچی.